جی ہاں، میں نے بھی سنا جو ہمارے سربراہ جناب امید کرا صاحب، انہوں نے آج کہا، دو تین باتیں انہوں نے کہی. ایک بات انہوں نے کہی کہ ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے، جو ہماری اسمبلی میں شکست ہوئی، اس پہ ایک کمیٹی بنائی، وہ راجوری تک پہنچی، اب کشمیر میں بھی آئی. مجھے پہلے ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کمیٹی اپروول ہے کہ نہیں. یہ جو اے آئی سی سی سے انہوں نے پرمیشن لیا کہ اس کمیٹی سے، یہ جو کمیٹی اس وقت انویسٹیگیشن کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اے آئی سی سی سے کمیٹی آنی چاہیے کہ جو اس پہ جو سنگین ایک ڈیسیجن لینا چاہیے کہ یہ ہار ہوئی کیوں، یہ الائنس کیوں ہوئی. انہوں نے گمراہ کیا ہمارے جو اے آئی سی کے لیڈر ہیں، جو ہمارے راہل جی ہیں، جو ہمارے کھڑکے صاحب ہیں، یا وین گوپال صاحب ہیں، جو یہاں کی کمیٹی بنائی گئی تھی، ان کو گمراہ کیا کہ ہم الائنس کریں گے، جبکہ کانگریس کی لہر تھی. ہماری وجہ سے 42 سیٹیں آ گئی نیشنل کانفرنس کو، جبکہ وہ ہمارے محتاج ہوتے اس وقت. کم سے کم اگر 46 مطلب میجارٹی تھی، کم سے کم 22-23 سیٹیں اسمبلی کے ہمارے ہوتے اگر الائنس نہیں کرتے. مگر کیا کرے، یہ تو گھوٹالا ہی گھوٹالا ہے، اس پہ جانچ ہونی چاہیے. مگر ہم لوگ جانچ چاہتے ہیں، جو اے آئی سی سے وہاں کی کمیٹی آئے گی یہاں پہ جانچ کرنے کے لیے، نہ کہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی اس میں سے خود ہارے ہوئے جو ہے، جنہوں نے کچھ اس میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے گناہ کیا ہے کہ ان کو ہم دوسروں کو وہ کیا کہیں گے کہ یہ گناہ کیسے ہوا. اور دوسری بات انہیں یہ بھی کہا ہے کہ تو میں آج وہ بلاک پریزیڈنٹ سے ملا، ان سے بات کی. کون سے بلاک پریزیڈنٹ؟ ایک کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے ڈیزالو کی ساری یہ جو کمیٹی جو ہماری پی سی سی آئی کی جو بھی ہے، وہ ہم نے ڈیزالو کی ہے، پی سی سے لے کر بلاک پریزیڈنٹ تک. اب کون سے بلاک پریزیڈنٹ نے نیا بنایا جن کے ساتھ انہوں نے میٹنگیں کی؟ سمجھ نہیں آ رہا ہے. پہلے اگر یہ ان کو کمیٹی بنی ہے، ان کو اپروول ملا وہاں سے. کیا ہو رہا ہے یہ ہماری پردیش کانگریس جو جموں کشمیر کے ہیں؟ کس کی نظر لگی ہمارے کانگریس کو جو کھلتا پھلتا تھا ادھر ہمارے ادھر جموں کشمیر میں، خاص کر کشمیر میں. ہمارے جو بڑے لیڈر ہیں انہوں نے تو ختم ہی کیا اس کو. جو بی ٹیم تھے، سی ٹیم تھے ان کے بی جے پی کے، الطاف بخاری کو ختم کیا، اس کو وجود ہی ختم کیا. جو غلام نبی آزاد صاحب، ان کا تو ایڈریس ہی، ان کو تو ایڈریس ہی نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ نہیں اس پہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹنگ پورہ سے لے کر جو ناربل، یہ بچپن میں نے سنا تھا خونی نال جو جموں راستے میں ملتا ہے جموں شاہراہ پہ، اب تو یہ خونی روڈ بن گیا، خونی ہائی وے بن گیا. یہ تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ غلطی ان بچوں کے ماں باپ کی ہے، جو غلطی یہ کرتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے حرام کے پیسے آ رہے ہیں، جو یہ گاڑیاں بچوں کو دیتے ہیں جو انڈر ایج ہے، جو ٹین ایجر ہیں، 14 15 13، ان کو گاڑیاں دیتے ہیں. کل ایس ایس پی کا میں شکر گزار ہوں، ایس ایس پی صاحب کا، انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا. ہم پورے کشمیری بہت خوش تھے کل سے کہ انہوں نے سخت سنگین قدم اٹھائے. یہ مگر اس کو ان کو بھی ہمارا سہیوگ ملنا چاہیے. ہمارے جو جتنے بھی بچوں کے ماں باپ ہیں، ہیلپ ملنی چاہیے، ہم کو بھی سوچنا چاہیے. یہ بہت اچھا قدم اٹھایا. انہوں نے کچھ جو اسٹوڈنٹ ادھر بائکیں لے کے جاتے ہیں، مطلب اپنے ٹیوٹر کے پاس یا سکولوں میں، ان پہ بین لگائی گئی. وہ جو انڈر ایج ہے
ان کو چلانے پہ جرمانہ لگایا، ان کے باپ کو یہ مطلب سخت ترین یہ جو سزا رکھی ہے، اس میں ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے 1 ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہماری حکومت میں، پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے لگتا ہے کوئی بھی فرق نہیں آئی کہ حکومت بننے سے۔ یار کل ہم نے بہت سارے ملے، میں ایک جگہ گیا تھا، ناربل گیا تھا، وہاں رو رہے تھے سارے، ہزاروں میں کشمیر میں جو الیکٹریسٹی کے کنیکشن، پاور کنیکشن کاٹے گئے، وہ بیچارے پریشان ہیں، کہاں سے بل بھریں گے؟ کسی کے 30,000، کسی کے 40,000 بل ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، چاہے این سی، چاہے ہم لوگ کانگریس کے، ہم لوگوں نے گراؤنڈ لیول پہ کام کیا تھا، ہم لوگوں نے وعدے کیے ہیں، اب یہ وعدے کیوں نہیں پورے کرتے ہیں؟ ایک بڑا ڈرامہ بنایا انہوں نے، 4 5 دن ادھر 370 کے لیے بی جے پی اور این سی نے وہ ایک ملی جلی وہ ایک سازش کے تحت وہ ڈرامہ بنایا، تو اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب پوچھتے ہیں، ہم ورکروں کو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کہاں گیا ہمارا وہ 11 کلو چاول، کہاں گیا وہ 200 یونٹ؟ ٹھیک ہے، عمر عبداللہ صاحب نے کہا کہ ان کو ملنا چاہے جو ان کے حقدار ہے، بھائی ان کو ہی دیجئے نا جو حقدار ہے، کم سے کم ان کو تو ملنا چاہے۔ باقی گزارش ہے میری طرف سے حکومت کو کہ کم سے کم جن کا بیلنس ہے ابھی تک پچھلا، ان کو کم سے کم اس میں رعایت ملنی چاہیے 50 60%، جس کا ₹1,00,000 پچھلا بیلنس ہے، کم سے کم 60 70 ہزار ان کو رعایت ملنا چاہیے، 30 40 ہزار وہ جمع کریں گے۔ بہت پریشان ہے یہاں کے لوگ، بہت مصیبت میں یہاں کے لوگ، 10 سال سے مصیبت میں ہے، 10 سال سے یہ حکومت یہ پریشانیاں جھیل رہے ہیں۔